جی حضور خدا کی سلامتی جی۔ آپ پر بھی۔ آج ہم ہماری 42ویں کتاب کی پروف ریڈنگ کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ تو جو ریکارڈنگ سے پہلے ہم جہاں پہ آپ کو مشاہدہ پیش کرنا چاہتے تھے، تو میں چاہتا تھا اس کو ریکارڈنگ میں لے آیا جائے۔ تو ہم نے ریکارڈنگ شروع کی ہے، آپ جب چاہیں آغاز کر سکتے ہیں۔ جی جس ایک سیکنڈ۔ جی حضور۔ جی وہ میں جب لیکچر دے رہا تھا ان کو کہ میں ان کی خاطر درمیانی دنیا میں رہوں گا، اور جو نور اور جنتیں جو کچھ بھی ہے انہیں خیر بات کہہ دوں گا۔ تو وہ جب اپنا ختم ہو گیا تو میں نے کہا 1 گھنٹہ آرام کر لوں، تو میں نے بادلوں میں خدا کو دیکھا۔ تو خدا نے کہا کہ اے زائے، تو جہاں بھی ہوگا میری جنت تو وہاں پہ ہو، اور کوئی تجھے میرے نظام کے انڈر نہیں لا سکتا۔ یہ تیری مرضی ہے، تو نور کو چھپائے، ان کے لیے آئے، لیکن کوئی قانون تجھ پہ، تو تیری محبت قانون سے باہر ہے۔ پھر عطر میں نے دیکھا کہ خدا دارالخلافے میں بول رہا تھا، تو میرا ذکر ہے کہ کیا اس نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر دیے۔ تو جب یہ سوال کیا گیا تو خدا کی آواز بھر آ گئی۔ کچھ دیر خدا بول نہیں سکا، غم و مر کے اس کی آنکھوں میں آنسو بن کے آ گئے۔ تو پھر بڑا ہی اپنے آپ کو سنبھال کے خدا نے کہا، دارالخلافہ میں، دارالخلافہ جو کیپٹل ہیون ہے، وہ زاہد ایسا نہ تھا، وہ اپنے وعدوں کو نبھا دینے والا۔ وہ ایسا نہ تھا کہ مراد وہ اور کائناتوں کی طرح نہ تھا، اس نے اپنے وعدوں کو نبھا دیا۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ خدا کرے میری بات اور دل پر ایک عجیب آواز بھر کے غم سے خاموش ہو جائے۔ تو یہ خدا کی عنایات ہے۔ ہاں یہ ہوگا تر کہ روح کی دنیا میں یہ چاہیں گے، یہ اتنے آہوں میں ڈوب جائیں گے یہ سارے، کہ یہ چاہیں گے کہ حضور ہمارے ساتھ ہی رہیں اور کبھی ہم کو چھوڑ کے نہ جائیں، کیونکہ وہ جو آئیں گے نا میرے بعد، جب میں چلا جایا کروں گا، تو کبھی ان سے نزدیک ہو کر کوئی سوچ یا رشتہ نبھانے کی خربوں سال سوچ بنے، وہ غیر ہوں گے، وہ ان کے ساتھ وہ کریں گے کہ ان کی غلطی کو معاف نہیں کریں گے، پھر ان کو میری یادیں آئیں گی۔ اور تم دیکھ لینا اس جرمنی کو، جب سے میں یہاں آیا ہوں پوری جرمنی کو عالم ارواح میں اتارا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کیا تمہیں خبر ہے کہ میرا دل
تمہارے اندر رہا اور کیسے حالات میں رہا، تو پھر اگر اس دن کے بعد ماتم کرنا ان کا وہ بن جائے گا، کیونکہ جس ان کی جرمنی کو اتارا جائے گا عالم اروا میں، وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، گھٹ گھٹ کے یہ مریں گے، کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کون تھا۔ تو جیسے وہ عیسیٰ ابن زکریا سے پاول سے پوچھا کہ تیرے زمانے میں مسیح جنم میں تھا، تو پاول نے حیرانی سے دیکھا، کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے۔ تو عیسیٰ ابن زکریا نے کہا کہ جب میں مسیح تھا گلیل میں، تو ایمپرا جو روم کا تھا اسے بھی کوئی خبر نہ آئی، اور میرے جو انڈر بادشاہ تھے ان کو بھی سمجھ کوئی خبر نہ آئی کہ وہ کون تھا، مگر جو پولیس والے کراس دے کے کھڑے رہے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کون تھا۔ تو یہ ہے اس وقت کی قدر و قیمت، جب خدا بتائے گا ان کو تو یہ ماتم کریں گے۔ تو ہم، آپ اب شروع کریں۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہم یہاں سے جی شروع کرتے ہیں۔ کل ہمارے اس کتاب کے اس مضمون کو جی جو ہم نے آج اسٹڈی کرنا ہے، جی تو اس کا پہلے میں یہاں پہ لنک پلے کروں گا جی، تاکہ ویڈیو کو پہلے سنا جا سکے، جی اور جی پہلے حصے کو اس کے بعد پھر اس کی درمیان سے سنائی، اس کے بعد اس کے اینڈ پہ۔ اچھا پتا پتا کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اچھا، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے موت کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں، اگر انہیں یہ پتہ لگ جائے کہ حقیقت زندگی ہے اور موت صرف ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اور اس کے بعد زندگی پھر شروع ہو جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ لوگ اس دنیا میں جمع کرنے کی بجائے اس دنیا میں جمع کرنے کی زیادہ کوشش کریں۔ ہم، قرآن پاک میں ہے کہ اچھا یہ میری آواز بڑی صاف ہے، یہ کوئی پرانی ویڈیو ہے؟ جی پرانی ویڈیو انسان ہے۔ اگر اچھا ساری زمین بھر کی چیزیں موت کے بعد اپنی چھڑائی میں دینا چاہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ مضمون کچھ اس طرح ہے کہ اگر آدمی موت کے بعد چاہے کہ مجھے دوبارہ زندگی دی جائے اور میں واپس جا کے اچھے اعمال کر لوں، وہ دوبارہ زندگی نہیں دی جاتی، ختم ہو جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ایک بڑی صاف اور عیاں ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ہر ایک شخص دیکھ لیتا ہے کہ زندگی ہے، زندگی ہے، اور موت میرے جسم پر آئی ہے اور میں زندہ ہوں۔ موت جسم پہ آئی اور میں زندہ ہوں۔ جس طرح آنکھ جاتی ہے تو آدمی زندہ ہے، ہاتھ کٹ گیا آدمی زندہ ہے، دڑ کٹ جاتا ہے بس پر آدمی زندہ ہے۔ تو جب موت کے لمحات گزر جاتے ہیں اس میں سے، تو اسے شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ کیا، میں نہیں مرا۔ اس کے فوراً بعد وہ ایک ایسے نظارے پتہ ہے، اور اسے فوراً محسوس ہوتا ہے کہ وہ زندگی
جو جسم کے ساتھ تھی وہ بڑی اہم تھی، اور اس کا جو ریوارڈ ہے، یعنی کہ اس کا جو اجر ہے، وہ اب ظاہر ہونا شروع ہوا اس میں۔ تو وہ چاہتا ہے کہ میں واپس جا کے فوراً اپنا کچھ کروں تاکہ میں اور آگے چلا جاؤں۔ لیکن وہ پھر دیوار ہے بیچ میں، یہ موت کی زندگی ون وے اسٹریٹ ہے، ایک دائیں سے ہے، ایک طرف کا راستہ ہے، واپس نہیں نہیں کہہ رہی یہ جو لوگ مر گئے ہیں واپس ہرگز ہرگز جسم کے ساتھ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ دنیا میں جو نیک لوگ ہیں، اور کوئی شخص نہیں ہے جو نیک آدمی خاص کر جو جنتوں میں چلے جاتے ہیں، وہ ہرگز ہرگز نہ دوزخوں میں جانا چاہتے ہیں دوبارہ سیل کے لیے، نہ اس دنیا میں واپس آنا چاہتے ہیں سونے پر، لیکن سوائے ایک شخص، گناہگار چاہتے ہیں کہ واپس آ کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور دوسرا شخص شہید، کیونکہ جو شہید ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، انہیں ایک ایسی لذت میسر ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ آ کے خدا کی راہ میں پھر شہید۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں، لیکن حضور یہ جہاں کہیں آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں نا جی، پرانی ویڈیوز میں صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اس طرح کے الفاظ، وہ میں کتاب میں درج نہیں کر رہا۔ پلیز پلیز، جی مجھے اس وقت کے حالات یوں تھے جی کہ یہ بڑی بےدبی سمجھتے تھے، جی تو ان کو اٹریکٹیو کھینچنے کے لیے یہ چیزیں میں استعمال کی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ جی یہ چاہتے تھے کہ یہ ویڈیو ہونے، جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے جی۔ یہ چاہتے تھے کہ میں بھی غلام احمد قادیان کی طرز پہ کوئی نبی ہوں، جو ان کی غلامی میں کوئی نبوت میری، جی وہ تو میں نے ان کو صاف بتایا، لیکن یہ اور پھبڑ جاتے تھے، ہاں جی بگڑ جاتے تھے۔ تو یہ دور تھا جو میں نے پھر دیکھا کہ وہ ظاہر تو اپنا کہیں جیون پر پرارتھنا کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو یہ شکنجے میں کس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسجدیں بنوا کر چھوڑیں گے، اور یہی محمد چاہتا ہے۔ جی تو اب فیصلہ کر، اگر تو نے زندگی یہاں ضائع کرنی ہے، تو وہ ایک دور تھا، پھر مجھے اس دور کو بالکل ہی کاٹ دینا پڑا۔ جی میں جان گیا کہ یوں کہہ رہے کہ وہ 7 سال کا دور تھا جو میں نے چاہا، اسی طرح جرمنی میں بھی 7 سال کا، جب یہ حملے وغیرہ ہوئے، اس کے بعد انہوں نے منع کر دیا کہ یہ نہیں سدھریں گے۔ تو پھر میں نے انقلابی سوچ و شکل اختیار کی، تو میں نے کہا انہوں نے جہاں جانا جائیں، آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ پردوں سے باہر نکل گئے، میں کھل کے بھی سامنے آ گیا۔ جی تو یہ پھر ان کی طبیعتیں درست ہو گئی، جی 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 پہلے بیٹھے ہوئے تھے کہ اسلام، شک شبہ تو تھے ان کو کہ اسلام میں نہیں ہے، کہ ایک ہی تشریح میں پہلے بھی کر چکا ہوں، عیسیٰ ابن زکریا کی یہ حالات تھے کہ جب وہ یا قتل کر دیا گیا، تو کافی عرصے یہ مشن دے دیا کہ میں ہوں وہ علایا، تاکہ وہ بعد میں
اس پوزیشن کو سوئچ کیا جا سکے، لیکن عیسیٰ نے کہا دیکھا کہ یہ تو کام نہیں بنے گا، پھر اور حالات زیادہ بوجھ پڑ گیا مشن کا، پھر عیسیٰ نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ خدا کی دنیا نہیں ہے، لیکن میں ان اندازوں سے نہیں نکلا گزرا، جی کیونکہ مجھے تو اہ، جو تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے وعدے خدا سے نبھا دوں، اور وہ میں نے نبھائے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے صلی اللہ اور علیہ السلام، یہ وہ ایک دور کے اندر کی بات کر رہا ہوں جی کہ شاید یہ بھیڑیں واپس آ جاتے ہیں، یہی وہ بات تھی وہ عیسیٰ کہ کوئی بھیڑوں کی طرف جاؤں گا، یہ جہاں بھی گیا عیسیٰ، افغانستان آگے پیچھے، وہ بھیڑیں موسیٰ کے محبت سے نہیں نکلی، پھر وہ بات کہیں دور چلی گئی، اور پھر اتا یہ ایسا پتا کہ اصل مشن بھی چلا جی گیا، اس نے سوچا تھا کہ افغانستان میں میرے کافی ماننے والے ہو جائیں گے، تو روم سے خط و کتابت، کیونکہ روم میں بھی تھے نا یہودی، جی خط و کتابت کر کے پھر میں جاؤں گا ان کو ساتھ لے کے، وہ وقت آئے نہیں، تو بہرحال کوشش کی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے کاٹ دیا ساتھ ساتھ ساتھ، جی 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 شریعت کا بھی، اسلام کا بھی، فرشتوں کا بھی، اس کے بعد پھر میں نے ختم کیا، بالکل جی یہ بڑا ضروری ہے، جی بے شک کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، محمد محمد دیکھنا جی 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 ہے، زیادہ سے زیادہ آپ وہ کبھی بولتے ہیں محمد صاحب جی یا عیسیٰ ابن زکریا تو ہم جوں کا توں وہ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی حضور آپ درست فرما رہے ہیں ہو بہو گروپس میں ان کے جائے نا جی یا لائیو سٹریم پہ، جی جی تو جی، جب تک ان کے ساتھ اس ہارمونی میں بات نہ کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، وہ بات ہی نہیں سنتے، نہیں وہ چڑھ جاتے ہیں، اس کو گستاخی کے زمرے میں لیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے نبی کا نام صلی اللہ کہتے علیہ وسلم کے بغیر لیا، آپ نے گستاخی کی ہے، ہاں، ہم بات نہیں سنیں گے، تو نہیں، ان بیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی ڈیبیٹس میں مجھے جی بھی ان کو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام رضی اللہ ہاں، تعالیٰ عنہ کہنا کہنا، پڑا، تو لیکن اینڈ پہ ان کو جب سچائی بتائی گئی جی تو پھر وہی نتائج ہوئے جو آپ نے ہاں، بتایا۔ وہی ہوتا ہے، کیونکہ پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ شک و شبہ تو پہلے بھی تھا، پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ تو کسی گروپ میں چلے جاؤ تو محمد کا کہو گے تو وہ، اس لیے میں نے گروپوں کو چھوڑ دیا، جی اور اگر کوئی آ جاتا ہے جی یا میڈیا وہ، تو میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے، میں نے تو محمد ہی کہنا ہے، ہاں جی بالکل میرے دلائل ان پہ حاوی ہیں، میں نے تو کہیں نہیں محمد کے دور میں دیکھا کہ وہ محمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوں، صرف کہتے تھے رسول اللہ، جی اور کہیں نہیں، کئی سو سال گزر گئے، صحابہ کا دور بھی نکل گیا، کئی صحابہ نے ایک دوسرے کو نہیں کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوچ ہی نہیں تھی ان کی، جی اگر علی کی یہ سوچ ہو کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں، تو وہ تلوار چلائے گا عائشہ کے بعد، ہرگز نہیں یہ کہہ گئے کہ اللہ عائشہ تم سے راضی ہو گیا، یا عائشہ تلوار چلائے گی، جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا کہ جی، ہرگز نہیں وہ تو یہاں تک پہنچے ہوئے تھے ایک دوسرے پہ، کہتے تھے کہ آسمان زمین سے گر جاتا وہ بہتر تھا کہ علی خلیفہ بنتا، جی عائشہ کہتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے جنہوں نے، صحابہ نے ایک دوسرے کا خون بہایا، وہ زبیر مارا گیا، طلحہ مارے گئے، تو بلکہ شاید عائشہ بھی ماری جاتی، وہ لے کے آیا تھا علی، وہ کیا کہتے ہیں وہ نیزہ، جزا
बस सेकंड थे, फिर आखिर में आगे जोर से मारा वो उस के होच पर, जिस पर ये बैठी हुई थी। जी। और जहाँ इतने खून के प्यासे हुए एक दूसरे को रज़ी ताला अन्हु अनहा कहेंगे। हरगिज नहीं। शैतानी हरकत है इनकी। बिद्दत हैं जी। लेकिन अगर आप आज भी जाए ना अहमदियत, तो वो आपको बात नहीं करने देंगे कि तुमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कहा। हाँ जी। बिल्कुल। नहीं, जी। ये तो और हमारे से निकलेंगे। बेशक। दफा हो जी जी जी। गया। तो हम आगे सुनते हैं जिसको, हम फिर थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। जी जी प्लीज। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश जो है, ताकि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो आपकी ख्वाहिश जरूर थी कि मैं अल्लाह की राह में शहीद हूँ। क्योंकि शहीदों की रूहें एक ऐसे खास मुकाम पर और ऐसी खास लज्जत में है, सब बस परिंदों की सूरत अख्तियार कर गई। और रूहें सब जन्नतों में और सब परिंदों में एक ऐसा ऐसे जहान में जा पहुंची हैं कि जहां अल्लाह पाक ने उनसे पूछा, उन अरवाह से, शहीदों के, मांगो क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए। कहा कि ए रब्बुल ए रब्बुल इज्जत और रब्बुल करीम, उन्हें यहाँ हर ख्वाहिश को तो पूरा कर दिया है। कहा तुम पर सलाम है, अल्लाह का तुम पर सलाम है, और ए शहीदो तुम पे अल्लाह की रजा हमेशा रहेगी। फिर अल्लाह पाक ने पूछा शहीदों से, मांगो, कुछ मांगो, कुछ मांगो, कि मैं तुम्हें हर चीज देने पर। जब खुदा ने फिर पूछा, तो शहीदों की रूह ने पुकार के कहा कि अगर तू कुछ देना चाहता है तो हमें दुनिया में फिर भेज। तो हमें जिंदगी दे, उस दुनिया में भेज, वाह। अच्छा, ताकि तुम्हारा फिर इसमें तेरे मैं कुछ रास्ते में। कहना चाहूंगा आखिर में। सुन लो। हुजूर पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट दे दूंगा, आप इस बात को यही रखें। ये मजमून आप कोई 35 साल बाद सुन रहे हैं। 35 साल बाद भी आपकी जुबान से, वो हो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जी। हू बहू वही बात निकली और सुनने से पहले निकली। वाह जी वाह। वो इससे बड़ा मौजूद और ये क्या मांग सकते हैं ये जी। हाँ बताया ना। ओए हो। जी ऐसे जरूर आप बात करें जी। बात करें। पहले मैं सुन लूंगी सारा, जी जी जी। जब आप खत्म करेंगे फिर। जी जरूर। हम्म। वन्नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा, कि हमें जिंदगी दे। हम्म। वला तकूलू लिमन यक्तुलू फी सबीलिल्लाह, जो मर गए अल्लाह की राह में, शहीद हो गए, जो कत्ल कर दिए गए, जो शहीद हो गए अल्लाह की राह में, उन्हें तुम मुर्दा मत कहो। वला हम्म। तकूलू लिमन यक्तुलू फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में मारे गए, उन्हें ए ईमान वालों मुर्दा ना कहो, वो अल्लाह की यहाँ जिंदा है। बाकी सारों का कोई पता नहीं, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ ऐसे जिंदा है कि अल्लाह के कुरब के करीब बैठे हुए हैं और कुरब अख्तियार करके अल्लाह का। हम्म। वला तकूलू लिमन यक्तुलू फी सबीलिल्लाह अमवात, उन्हें मुद्दा मत कहो, बल अहया, वो तो जिंदा है अल्लाह। वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें खबर नहीं, तुम्हें खबर नहीं। और गालबन शहीदों की रूह एक ऐसी रूह है जिन्हें ये अख्तियार भी है कि वो आजादाना आलम अरवाह में और जहाँ चाहे सैल कर सकते हैं। देखा। जी जरूर, तो आगे अगला मजमून शुरू होगा, तो आप फरमाएं जी। वो जब बात कर रहा था और आज का, अब तो क्योंकि हम बेनकाब हो गए। जी 99%, 99
شہید جہنم میں جاتے جی جی ہیں۔ یہ بھی ذرا وہ نتھی کر دینا اس پیغمبر سے۔ کلیئر ہو جائے جی سوال اٹھتا ہے کہ پھر وہ کون سے ہیں جو وہاں جائیں گے؟ دو تین کی مثال دے دیتا ہوں، بس اس طرح کے لوگ جائیں گے۔ پہلی مثال دے دیتا ہوں انس کی۔ جی بوڑھے ہو گئے تھے، لنگڑا کے چلتے تھے، تو اس کے بچے آئے، کہا محمد صاحب، اے اللہ کے رسول، یہ بڑھاپا چھا گیا، چلا جاتا نہیں، لنگڑا، اور یہ شہید ہونا چاہتا ہے۔ کہا اپنے باپ کو ادھر لے آؤ۔ وہ آئے، کہا بھائی تو کیوں شہید ہونا چاہتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں شہیدوں کا مقام یہ ہے، درجہ یہ ہے، فلاں یہ ہے، ٹیمکان، اس لیے میں بھی کہا نہیں، مجھے شہید ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں یہ لقا الہی کا اتنا شوق ہے خدا سے ملنے کا، میرا جیون گزر گیا، میں پرندوں اور جنتوں کا خواہش مند نہیں ہوں۔ میں جیون میں نے خدا کے شوق میں گزارا، میرے شوق ادھر نہیں اعتبار تھے، آپ ایک میرا انتظار آ جائے، میری بس ہو گئی، میں خدا سے ملا جاتا ہوں۔ تو محمد نے یہ سمجھا تھا کہ کہیں یہ کہے گا کہ میں پرندوں کی سبز رو میں آ جاؤں، یہ آ جاؤں، تو محمد صاحب بڑا خاموشی اختیار کیا۔ یہاں تو جواب ہی مل رہا الٹا 180 ڈگری۔ تو جب یہ وفات پائی تو خدا نے پردے ہٹا کے کہا، اے ہنس، مجھے دیکھ، میں وہ خالق ہوں جس نے سب جہانوں کو تخلیق کیا۔ یہ 99% 99 میں نہیں آتے۔ اچھا، دوسرے، جنگ جاری ہے اور ابو زید بن حارثہ سے علی سے، مجھے وہ یاد نہیں پڑا، وہ کہتے ہیں مجھے ایک اور واقعہ اس جیسا ہی ہے کہ مجھے بدبو آنے لگی کہ میں قتل کرتے جاؤں گا، تو پیترا بدلا، پھر علی غالب آ گئے، تو تلوار چلانے لگے تو اس نے تھوک دیا علی کے چہرے پہ۔ جب تھوکا تو علی نے اپنی تلوار میان میں رکھ دی، وہ بڑا ہے، انہوں نے کہا میں تو تقریباً تجھ پہ غالب پا چکا تھا، بس بچ گیا، تو پیترا بدل گیا، لیکن تھوکنے سے تجھے اور غصہ آنا چاہیے تھا۔ کہا نہیں، مجھے جنگوں، لڑائیوں، مار کٹائیوں کا شوق نہیں ہے۔ پہلے جو تھا نا وہ یہ تھا، تو اللہ کے رسول کا چراغ بجھانے ہے، اس کے ڈیفینس میں میں لڑ رہا تھا کہ وہ چراغ نہ بجھائے۔ لیکن پھر جب تو نے مجھے پا لیا، مجھے قتل کرنے لگا، خدا نے مدد کی، میں تیرے داؤ سے نکلا اور چاہ کہ تجھے مارو، تو نے تھکا۔ جب نے تھکا تو میری میں اور نفس بیچ میں آ گئی، مجھے بڑا غصہ ہے، لہٰذا میں تلوار اپنی نگاہ میں رکھ لی، ہم اس لیے نہیں لڑتے۔ دو واقعے ہو گئے، ایک واقعہ ان کا سنا دیتا ہوں محمد صاحب کا۔ یہ لوگ 99.99 میں، باقی سارے جہنم میں ہیں، یہ جائیں گے، چاہے کہتے پھر کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو
जैद बिन हारिसा के बेटे उसामा का वाक़या है। बड़े फख्र से सुना रहा है कि अगर नाम आगे पीछे हो गया तो माजरत है, कि बड़े हमले किए उसने मुझ पर। फिर मैं गालिब आया तो ज़िबा करने लगा, यानी कि तलवार। तो उस शख्स ने कलमा पढ़ लिया। मैंने कहा तेरे कलमे की ऐसी और वैसी है, जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा है। That's okay, I can put. Yeah, yeah, that's okay. क्या? Alexa, Alexa, ओके। तो मैंने उसे मार दिया। तो मोहम्मद अब कहने लगे कि तुझे कैसे पता लगा कि वो झूठ पढ़ रहा था कलमा? उन्हें कहा वो सारे शहादतें सामने है। उन्होंने मुझे कत्ल कर दिया था, फिर मैं आखिर में काबू पाया तो झूठ मूठ कलमा पढ़ दिया। तो लाल सूहा चेहरा हो गया। तो आप कहने लगे कि अला कल बेशक की है, अला कल बेशक की है, अला कल कहते चले गए कि तूने उसका दिल फाड़ के देखा था कि वो झूठ बोल रहा है या सच कह रहा है। तो इन 99 पॉइंट में 99 के अंदर बस ये चंद हैं जो नहीं आएंगे। जैसे अ, उस्मान खून बहा नहीं देख सकते थे। आपने कहा मुझे माफ करिए। तो इन्होंने पता नहीं क्या मतलब लिया हुआ है कि ये चाहे कुरान से खोल खोल के इनके मुंह सूख जाए, ये जन्म ही है। तो मैंने ये तफसील बता दी थी। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। तो ये बहुत ज़रूरी था जी, ताकि जब ये दोबारा रीराइट होंगे ये मज़ामीन, जी जी तो अब जो थे ये तो 1900 ये 80s के मज़ामीन है। जी जी जी। तो जब इनको दोबारा जी। एक मिनट दे दे, मैं हेलमेट को खुदा हाफिज कर दूँ। जी हुजूर, मैं इसको पॉज करता हूँ। ठीक है। जी। मैं अगर ये शहीद कहे जाते हैं तो कॉन्सेप्ट शहादत का गलत हो जाता है। आखिरी वक्त है, मौत खड़ी हुई है, और आप कह रहे हैं छोटे छोटे जहाज खत्म हो गए। छोटे छोटे, उनके ये छोटे छोटे जहाज हैं, हम तो लुट गए हैं, अपने खानदान सब कुछ बेच छोड़ गए। कहाँ ये छोटे जहाज थे? कहाँ बड़े जहाज क्या है? तो कुरान के अंदर ये है जो आपने कहा, वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, जो अपने नफ्स के साथ जहाद करते हुए कामयाब हो गया, असल शहीद वो है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व अब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिल्लाह। जिसने कामयाब हो गया अपने नफ्स में, सबसे बड़ा जहाद ये है। तो सबको मायूस करके, डिसपॉइंटेड करके, तो वो जहाद तो इनमें है ही नहीं। तो ये कौन से शहीद समझे जाएंगे? लिहाजा इन शहीदों की 99% 99 ये जहन्नमी जी। है। सुन लीजिए मुझसे। हाँ ये है कि अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अगर साउथ अफ्रीका में या आगे पीछे तुम खुदा का पैगाम बता रहे थे, तुम्हें मार दिया जाता, तो असल शहीद तुम थे। आय, खुदा की राह में
खुदा का बताते बताते किसी ने तुम्हें मारा, इसे शहीद कहा जाता है। शहीद उसे नहीं कहा जाता तू एक गोली मार तो मैं तुझे 10 मारूं। शहीद वो है जिसे ईसा इब्ने जकरिया कहते हैं। थप्पड़ कहते हैं इधर मारे, दूसरा गाल भी दे दे। मुराद ये है कि अब तुझ पे मौत भी आ जाए तो तूने इंतकाम ले लेना। इसलिए जो 296 साल से था वो कब्रों के अंदर जिंदा दफन किए गए, आगों में जलाए गए, पहाड़ों से फेंक दिए गए, लेकिन उन्होंने लानते नहीं की। अब तो ये इस्लाम के अंदर तबरा बन गया है, ये एक दूसरे पे लानते भेजते जी। हैं। खुद ही कत्ल करा के और खुद ही मातम भी करते हैं। वही बात है कि दिल के पपोले जल उठते सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेश बेश। तो वो 19 उस वक्त की बात। अब जो मैं बता रहा हूँ असल हकीकत अब यहाँ होती है। जी तो मैंने फिर इनके डगर को छोड़ दिया। मैंने कहा दफा करो। अगर एक जमात बना भी ली जमात अहमदिया की तरह, तो उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिवा कुछ नहीं करना। बेहतर। सेंटर भी बनाया तो उन्होंने कहा मस्जिद बनाओ। और कुरान की जरा 19-20 आगे पीछे के कोई निकला तो उन्होंने गुलाम अहमद कादियान को भी गिरेबान से पकड़ लिया। तो ये क्या कह रहे हैं? खुदा की तो हिम्मत नहीं पड़ी कि वो कुरान से कि ये कहेंगे जी मैं खलीफा हूँ मुझे नबी बना दिया, ये आयत मनसूख हो गई। तो मैं ये आपको बताना चाहता था ताकि ये भी थोड़ा सा वो हो जाए रिकॉर्डिंग। जी बिल्कुल हुजूर, रिकॉर्डिंग में आ गया जी। अब जी मैं इस मजमून को जहाँ तक हमने सुना है उसको पढ़ देता हूँ। जी जी। ये 80s के हमारे वीडियोस जो आपके मौसूल हुए हैं, उनकी ये हमने ये सीरीज शुरू की है। 40 45 50, ओह जी, इससे भी ज्यादा जी। क्या सुनता है। तो मजमून यहाँ से शुरू होता है, हजरत जायद खान साहब। जी। अच्छा, आज का जो उन्वान है वो है मौत। मौत क्या है? हम्म बहुत से लोग हैं जिनको अगर ये पता लग जाए कि मौत के बाद हकीकतन जिंदगी है हम्म। और मौत सिर्फ एक छोटा सा वक्फा है जी और उसके बाद जिंदगी फिर शुरू हो जाती है, तो मेरा ख्याल है कि लोग इस दुनिया में जमा करने की बजाय इस दुनिया में जमा करने उस दुनिया में जमा करने की ज्यादा कोशिश करेंगे। कुरान पाक में है कि इंसान अगर सारी जमीन भर की चीजें मौत के बाद अपनी छुड़वाई में देना चाहे कि मुझे छोड़ दिया जाए, तो वो कबूल नहीं होगी। ये हम्म मजमून कुछ इस तरह है कि अगर आदमी मौत के बाद चाहे कि मुझे दोबारा जिंदगी दी जाए और मैं वापस जाके अच्छे अमाल करूं, तो वो जी दोबारा जिंदगी नहीं दी जाती, जी खत्म हो जाती है। इसकी वजह है, इसकी क्या वजह है? वजह इसकी एक बड़ी साफ अयां है कि मरने के फौरन बाद हर एक शख्स देख लेता है कि जिंदगी है जी। और मौत मेरे जिस्म पर आई है और मैं जिंदा हूं। हम्म जिस तरह आंख जाती है तो आदमी जिंदा रहता है, हाथ कट गया आदमी जिंदा है, धड़ कट जाता है फिर भी आदमी जिंदा है। तो जब मौत के लम्हात गुजर जाते हैं उस पर से, तो उसे शिद्दत से महसूस होता है, ओह ये क्या, मैं तो नहीं मरा। और इसके फौरन बाद वो ऐसे नज़ारे देखना शुरू करता है और उसे फौरन महसूस होता है कि वो जिंदगी जो जिस्म के साथ थी वो बड़ी अहम थी। और इसका जो रिवार्ड है, यानी कि उसका जो अज्र है, वो अब जाहिर होना शुरू हुआ है इस जिंदगी में। तो वो चाहता है कि मैं वापस जाके फौरन अपना कुछ करूं ताकि मैं और आगे चला जाऊं। लेकिन वो फिर दीवार है बीच में, क्योंकि मौत की जिंदगी वन वे स्ट्रीट है, एक तरफ का रास्ता है, वापस नहीं आएगी।
کہہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں وہ واپس ہرگز ہرگز جسم کے ساتھ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے۔ ہوں، یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ دنیا میں جو نیک لوگ ہیں اور کوئی شخص نہیں ہے جو نیک آدمی، خاص کر جو جنتوں میں چلے جاتے ہیں، وہ ہرگز ہرگز نہ دوزخوں میں جانا چاہتے ہیں دوبارہ سیر کے لیے، نہ اس دنیا میں واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن سوائے ایک شخص کے جو گناہ گار ہے۔ گناہ گار چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور دوسرا شخص شہید ہے، کیونکہ جو شہید ہوتے ہیں اللہ کی راہ پہ انہیں ایک ایسی لذت میسر ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ آ کے خدا کی راہ میں پھر شہید ہوں۔ محمد کی بھی خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں، لیکن محمد کی اس خواہش پہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر آپ کی خواہش ضرور تھی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، کیونکہ شہیدوں کی روحیں ایک ایسے خاص مقام پر اور ایسی خاص لذت میں ہیں، سبز پرندوں کی صورت اختیار کر گئی ہیں۔ وہ روحیں سبز جنتوں میں، سبز پرندوں میں ایک ایسے جہان میں جا پہنچی ہیں کہ جہاں اللہ پاک نے ان سے پوچھا، ان ارواح سے، شہیدوں کی، کہ مانگو کیا چاہتے ہو، مانگو کیا چاہیے۔ کہا کہ اے رب العزت، رب الکریم، تو نے یہاں ہر خواہش کو پورا کر دیا ہے۔ کہا تم پر سلام ہے اللہ، اور اے شہیدوں تم پر اللہ کی رضا ہمیشہ رہے گی۔ پھر اللہ پاک نے پوچھا شہیدوں سے، مانگو، کچھ مانگو، کچھ مانگو، کیونکہ میں تمہیں ہر چیز دینے کو تیار ہوں۔ جب خدا نے پھر پوچھا تو شہیدوں کی روح نے پکار کر کہا، اگر تو ہمیں زندگی دے، اگر تو کچھ ہمیں زندگی دے اور اس دنیا میں بھیج، تاکہ ہم دوبارہ پھر تیرے راستے پر شہید ہوں، ہمیں زندگی دو۔ جو مر گئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جو قتل کر دیے گئے، جو شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، انہیں تم مردہ مت کہو۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں اے ایمان والو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، باقی سانسوں کا کوئی پتہ نہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں ایسے زندہ ہیں، اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، قرب کے قریب بیٹھے ہیں، اور قرب اختیار کر گئے ہیں اللہ کا۔ ولا تقولوا لمن يتقل ولا تقولوا لمن يتقل فی سبیل اللہ اموات، میں تقول فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ اموات، ہوں، انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں اللہ کے لیے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں خبر نہیں۔ بل اور جی، اور غالباً شہیدوں کی روح ایک ایسی روح ہے جنہیں یہ اختیار بھی ہے کہ وہ آزادانہ عالم ارواح میں اور جہاں چاہیں سیر کر سکتی ہیں۔ جہاں تک ہم نے اس کو حضور ویڈیو کو سنا تھا، ہوں، اس کی وضاحت بھی آپ نے کر دی، اب اس کو ہم درمیان سے سنتے ہیں۔ ہوں۔ میں بھول نہ جاؤں، جب وہ جی کتاب ختم ہوئی ہے میں نے کچھ سنا ہے، جی جی تو وہ آپ کو آؤٹ آف ریکارڈ بات کروں۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں گا، وہ اس کو درمیان سے ہم سنتے ہیں۔ جی ہوں، سب ایک خاص پہلو رکھتے ہیں۔ یہ تصویر مکمل جب ہوگی جب یہ سارے اکٹھے، پھر تصویر مکمل۔ موت جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ راز آج تک کھل نہیں سکا۔ جب موت طاری ہوتی ہے، چاہے حادثہ ہو یا آپریشن کے ذریعے مرا ہو یا شہیدوں کے مرا ہو، کسی صورت میں مرا ہو، تو موت کا جو حال ہوتا ہے انسان پر وہ کیا ہے؟ پروسیس ہم کہتے تھے، عمل۔ وہ یہ ہے کہ آدمی پر ایک نیند طاری ہوتی ہے،
لیکن یہ عام نیند نہیں ہوتی ہے. اس دنیا میں جب نیند آتی ہے ہم سب کچھ چھوڑ کر جہاں بھی بیٹھے ہو آنکھیں اپنی طوطے کی طرح بند کر دیتے. تھکاوٹ، یہ نیند ایسی ہوتی ہے مزے لے کے سونا چاہتا ہے آدمی اس دنیا میں اس نیند میں. وہ نیند کیا ہوتی ہے؟ موت کی. اس نیند سے آدمی خوف کھا کر ڈر کر جاگنا چاہتا ہے. اور وہ نیند کہاں پہ تاری ہوتی ہے؟ وہ نیند جو مادی ہمارا دماغ نہیں ہے، دماغ یہاں پہ تاری ہوتی ہے. ہوں، یہاں پہ تاری ہوتی ہے تو یہاں کی جو دماغ کی جو ہمارا نظام ہے یہ سست پڑ جاتا ہے. ہوں، واہ، سست پڑ. اور حالت یہ شروع ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں جب ہم زندہ رہتے ہیں دماغ باتوں کا ایسا ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور گپے شپے لگا رہے ہیں اور مکھی ناک پہ بیٹھ گئی اور ہماری بات چیت کی ناک پہ بیٹھ گئی اور دماغ حکم دیتا ہے ہوں، درمیان کے نظام کو کہ بات چیت جاری رہے. اور نروس سسٹم جو ہے ہمارا اس کو حکم دیتا ہے اور ہم بات چیت کر رہے ہیں پرواہ نہیں. اور ہاتھ کو حکم دیتا ہے اور ہاتھ اٹھ کے ناک پہ مارتا ہے ہاتھ اور مکھی کو اڑا دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب موت طاری ہوتی ہے تو یہ نظام سست پڑ جاتا ہے. پھر سستی کی یہ آ، عالم ہو جاتا ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھانے کے لیے جیسے سننی ہو جاتی کوئی چیز سن، یہ عالم شروع ہوتا ہے. پھر آنکھ کو پھڑکانے کے لیے آدمی پورا زور لگاتا ہے لیکن آنکھ نہیں پھڑکتی. پھر آدمی کی پہ خوف طاری ہوتا ہے زبردست. اور ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ زندگی میں ایسا خوف شاید و نادر ہی انسان پہ طاری ہوا. لیکن یہاں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. گناہ گاروں پہ بھی یہ خوف طاری ہوتا ہے اور نیکوں پر بھی خوف طاری ہوتا ہے. لیکن قسمیں مختلف ہیں. گناہ گاروں پر جب یہ خوف طاری ہوتا ہے یعنی کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم گئے، جسم ہم سے اب جدا ہو رہے ہیں، تو اس لہر میں انہیں خوف ان پہ چھا جاتا ہے کہ اب ہمارا کیا ہو. لیکن نیکوکاروں پہ بھی خوف طاری ہوتا ہے لیکن چونکہ انہوں نے نیکی کی زندگی گزاری ہوتی ہے ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لا کر اللہ سے محبت کر کے. عام ٹھیکیدار نہیں، یہ کاغذی مسلمان کاغذی عیسائی اس قسم کے لوگوں کا تو کوئی نقصان حال نہیں ہے. جن لوگوں نے حقیقتاً ایمان اور عمل اور پاک صاف زندگی گزاری ہوتی ہے خدا سے محبت کرتی ہے، انہیں بھی خوف طاری ہو جاتا ہے. لیکن اس خوف کے اندر ایک روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے جو امید اللہ ہوتی ہے. ہوں۔ بس یہ اس روشنی کی طرف دیکھ رہے ہوتے جی ضرور اس کو پڑھ دیں جی ہم یہاں پہ. اصل اس کو یہاں پہ کوئی لائٹ نہیں چلے گی، جی 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 جی. چاہے میں اندھیرے میں ہوں یا یہاں بیٹھا ہوں، میرے ماتھے پہ ایک گولڈن سورج چمکتا رہتا ہمیشہ جی، بے شک. ہے. پتا واہ نہیں واہ. کبھی بے تمہیں شک. دکھتا ہے کہ جی نہیں، دکھائی دے رہا ہے جی. ہمیشہ رہتا ہے. واہ واہ. حتیٰ کہ رات کو اندھیروں میں بھی ادھر بڑی روشنی ہوتی حضور بے شک آپ درست فرما رہے ہیں. ہے. تو اس فرشتے نے کہا تھا وہ میری ماں کو کہ یہاں سے گولڈن سورج چمکے گا اور پوری دنیا کو روشن کر دے گا. ہائے ہائے.
तब मूसा ने कहा ना कि मैं ये आग क्या है, तो आवाज आई, ये मैं हूँ जहान का, हाँ। पाक वादी है, अपनी जूतियां उतार दे, तो देखा। हाँ, तो ये वो जब और आज का दौर, ये यहाँ पे ये इतना गोल धारा, जी जी जी। ये बेशक। चमकता रहता। तो आपने सही कहा कि ये लोग, इनके लिए टुकड़े टुकड़े हो जाए, इन्हें कोई एहसास नहीं है। जी जी। क्योंकि बे एहसास, जिनके एहसास मर गए खुदा के लिए, वो मेरे लिए एहसास हाय हाय हाय। हरगिज नहीं जी। करेंगे। तो ये बताना था। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। बल्कि मुस्तकबिल में, और या जिन लोगों की रूहानी से यहाँ पे खुली हैं, वो ये देख सकते हैं कि अगर आप अंधेरे में चलें जी। तो आपकी रूह से जो रोशनी निकलती है, आंखों से, माथे से, आपके चेहरे से, उस रोशनी से आगे रास्ता बनता जाता है, आह, उस रोशनी में दिखाई देता है। आह, ये वो शख्स देख सकता है जिसकी रूहानी से खुली है जी। क्योंकि रूह की आंखें खुलते ही अंधेरे भी दिखाई देने लग जाते हैं जी। वो गीता भी यही कहता है कि उस रात चांद भी नहीं निकला हुआ था, अंधेरा इतना था। तो जब मसीह आगे आगे जा रहा था, इसके आगे आगे नूर जा रहा था इसके, जी जी जी। और उसकी रोशनी में पीछे पीछे। वाह हाँ। वाह वाह। ये जी जरूर। और बात साफ हो जाए कि ये मुसाइब, ये कत्ल वारत इस्लाम में क्यों है। वो इसलिए है कि इसका बानी जो है, ये शुरू मामला वहां से हुए। जी अब ये होता ही रहेगा, हत्ता कि क्यामत आ जाए। और वो आ चुकी है मेरे आने में। तो जब जमीन पर खुदा की दुनिया कायम हो जाएगी, तो तब ये खून खराबे खत्म हो गए। बेशक। इससे पहले जी। बेशक। जी जरूर, बहुत शुक्रिया जी। तो इस मजमून को हम दरमियान से पढ़ते हैं जी। हर मजहब में कुछ ना कुछ सच्चाई है। हर ये मजहब। आखिरी आखिरी पार्ट है। नहीं जी, ये दरमियान का हिस्सा हमने पढ़ा। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर आखिर से इसको हम सुनेंगे, फिर पढ़ेंगे। ठीक है। हर मजहब एक खास पहलू रखता है। ये तस्वीर मुकम्मल तब होगी जब ये सारे इकट्ठे होंगे, फिर तस्वीर मुकम्मल होगी। जी। मौत जो है वो ये है कि अभी तक ये राज आज तक खुल नहीं सका। जब मौत तारी होती है तो चाहे हादसा हुआ हो, या ऑपरेशन के जरिए मरा हो, या शहीद हो के मरा हो, किसी सूरत में मरा हो, तो मौत का जो हाल होता है इंसान पर, वो क्या है? हम इसे प्रोसेस कहते हैं, अमल। जी। वो ये है कि आदमी पर एक नींद तारी होती है, लेकिन हम्म, ये आम नींद नहीं होती। हम्म, इस दुनिया में जब नींद आती है, हम सब कुछ छोड़ के कहीं भी बैठे हों, आंखें अपनी तोते की तरह बंद कर लेते हैं थकावट से। ये नींद ऐसी होती है, मजे ले लेकर सोना चाहता है आदमी। इस दुनिया की इस नींद में और मौत की नींद में क्या फर्क है? हम्म, वो नींद क्या होती है मौत की? उस हम्म, नींद से आदमी खौफ खाकर, डर कर जागना चाहता है। और वो नींद कहाँ पे तारी होती है? हम्म, वो नींद जो हमारा मादी दिमाग है उस पर तारी होती है। वाह, जब मादी जब दिमाग पे तारी होती है, तो यहाँ पे जो दिमाग का हमारा निजाम है, ये सुस्त पड़ जाता है। और हालत ये हो जाती है कि इस दुनिया में जहाँ हम जिंदा रहते हैं, वो दिमाग बाज औक़ात ऐसा होता है कि हम बैठे हुए हैं और गप्पे लगा रहे हैं, और मक्खी नाक पे बैठ गई और हमारी बातचीत जारी रही। मक्खी नाक पर बैठ गई और दिमाग हुक्म देता है दरमियान के निजाम को कि बातचीत जारी रखे, और नर्वस सिस्टम जो है हमारा, उसको दिमाग हुक्म देता है, और वो बातचीत कर रहे हैं, परवाह नहीं। और हाथ को हुक्म देता है कि हाथ उठ के नाक से, नाक पर मक्खी बैठी मक्खी को उड़ा देता है। ठीक है। लेकिन जब मौत तारी होती है तो ये निजाम सुस्त पड़ जाता है।
ये सुस्ती का ये आलम, फिर सुस्ती का ये आलम हो जाता है कि आदमी हाथ उठाने के लिए जैसे सुन नहीं हो जाती चीज, सुन होना शुरू हो जाता है। हम्म, फिर आंख को भड़काने के लिए आदमी पूरा जोर लगाता है, लेकिन आंख नहीं पड़ती। फिर हम्म, आदमी पे खौफ तारी होता है जबरदस्त। और ऐसा खौफ तारी होता है कि जिंदगी में ऐसा खौफ शायद कभी ना तारी हुआ हो इंसान पे। हम्म, लेकिन यहाँ भी दो किस्म के लोग हैं। गुनाहगारों पे मौत का खौफतारी होता है, और नेकों पे भी खौफतारी होता है, लेकिन किस्में मुख्तलिफ हैं। गुनाहगारों पर जब ये खौफतारी होता है, यानी कि वो समझ रहे होते हैं कि हम गए, जिस्म हमसे अब जुदा हो रहा है, तो उस लम्हे में खौफ उन पर छा जाता है कि अब हमारा क्या होगा। हम्म, नेकोकारों पर भी खौफतारी होता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने नेकी की जिंदगी गुजारी होती है, ईमान बिल्ला पे, अल्लाह पे ईमान लाकर, अल्लाह से मोहब्बत करके, ठीक है। ऐसे नहीं कि कागजी मुसलमान ईसाई इस किस्म के लोगों का तो कोई पुरसान हाल नहीं है। जी, जिन लोगों ने हकीकतन ईमान और अमल और पाक साफ जिंदगी गुजारी होती है अल्लाह से मोहब्बत करके, उन्हें भी खौफतारी हो जाता है, लेकिन उस खौफ के अंदर एक रोशनी नजर आ रही होती है, हम्म, जो उम्मीद बिल्ला होती है। बस ये उस रोशनी की तरफ देख रहे होते हैं, हम्म, बस वो रोशनी उनका फिर वो सहारा होती है। लेकिन गुनाहगार जो होते हैं वो आंखें फाड़ फाड़ के अंधेरों में देख रहे होते हैं, हम्म, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा होता, और नेकोकारों को वो रोशनी दिलासे दे रही होती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, वाह, खौफ डर मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम्म, हमने तुम्हें खुशखबरी नहीं सुनाई क्या? देखो, अब भी हम तुम्हारे साथ हैं। हम्म, उस वक्त ये आलम होता है कि जिसमें जो जिस्म उस वक्त ये आलम होता है कि जिस्म जो है, दोनों शख्सों को, कोई भी नेक या बद, लेटा जमीन पर है या बिस्तर पर है, ये कहीं भी है, ऐसा लगता है कि उसके जिस्म को किसी ने फजाओं में से धक्का दे के फेंक दिया, जहाज में से, और ऊपर रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता, पहले रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता से नीचे चलनी शुरू हुई, फिर वो नीचे की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा था, और फिर ये रफ्तार तेजी से, इतनी तेजी से शुरू होती है जैसे हजारों मील की रफ्तार है, और बोझ बढ़ना शुरू हो जाता है आदमी पर, जबरदस्त। और ये वो आलम होता है जब आदमी नज़ारे देख रहा होता है। तो हुजूर, जहाँ तक हमने दरमियान का हिस्सा है इसका पढ़ लिया और सुन लिया, मैं आखिरी हिस्से की तरफ चलता हूँ। हम्म, बाप तो सारा ज्ञान है। कायनात का जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता पुकार के कह रहा है कि ए इंसान, ये सब कुछ तेरे लिए पैदा किया गया, लेकिन गुल की समझ में नहीं आ रहा। गुल को नहीं पता लग रहा। गुलिस्तान सारा जानता है, लेकिन इंसान ऐसा है कि उसने अपनी जिंदगी के ऐसे छोटे छोटे मकसद को मुतय्यन किया और इतनी गहराइयों में जा पड़ा है, और इतनी अंधेरों में जा पहुंचा है कि फरिश्तों को भी देख के हैरत होती है, और इस जमीन के परिंदों को, और एक एक चीज को देखकर हैरत होती है कि ये वो इंसान है जिसके लिए ये कुछ तख्लीक किया गया था। तो फिर क्या इंसान फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है, कि सोचे और गम करे कि ये क्यों हो गया, अपनी उम्र का एक लम्हा बढ़ा के दिखा दे? तो अगर इंसान सोचे कि जो जान है, जो दी गई है, क्या ये खुराक से बढ़ के नहीं है? और जो बदन है, क्या ये पोशाक से बढ़ के नहीं है? अगर लंगड़ा पैदा कर देता फिर, और अगर अंधा पैदा कर देता तब? कुरान पाक कहता है, वतिलकल इमसाल नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यत्तफक्करून, कि ए काश
ہم نے اس قرآن پاک میں اور دوسری کتابوں میں ایسے ایسے مضمون آشکار کیے انسان کے لیے کہ وہ سوچے، آنکھیں رکھ کر صرف ظاہری چیزوں کو نہ دیکھے بلکہ پردے کے پیچھے بھی دیکھے، اور کان سے اس آواز کو جاننے کی کوشش کرے، اور دل سے سوچے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ لیکن باوجود ان چیزوں کے اگر دیکھا جائے تو انسان روحانی اندھا ہے، ظاہری چیزیں اس کو سب نظر آ جاتی ہیں، لیکن روحانیت سے وہ کوسوں بلکہ اربوں میلوں کے فاصلوں پہ کھڑا ہوا ہے۔ حقیقت اگر دیکھی جائے تو یہ فضل منصبی جو پہلا ہے یہ اس امت کے علماء کا بھی ہے اور پھر انسان کا بھی ہے۔ امت کے ملت کے علماء کا یہ ہے کہ بجائے شریعت کے قانون بتاتے بتاتے تھک گئے کہ یہ کرو گے تو یوں نہیں ہوگا، روزہ نہیں رکھو گے تو یہ ہوگا، جو جو پودینے اور سوداب اور ان کی چکی پہ دے یکی چٹنی بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، انہیں چاہیے کہ امت کی رہنمائی کریں کہ انصاف، رحم اور خدا کی محبت کیا ہے۔ جب انسان یہ جان جائے گا کہ اسے محبت ایک خاص مضمون اور دل دے کے پیدا کیا گیا تھا، تو پھر روزے اور نماز اور حج کیا ہے؟ پھر وہ جس انسان نے اپنے دل کو خیرات کر دے گا اس کے لیے عبادات کیا ہے؟ عبادات تو ایک بہت مختصر سا وقت ہے کہ جس کو طے کر کے فوراً انسان مشاہدے کی زندگی میں آ جائے۔ مشاہدہ کیا ہے؟ مشاہدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں عبادات کو مکمل کرتا ہوا وہ مشاہدے کی دنیا میں پہنچے اور دیکھے کہ آخرت کی زندگی اور اس کے امتحانات اتنے لمبے ہیں کہ جس کو اس نے اس مختصر سے عرصے میں، اس چھوٹی سی زندگی کے اندر جتنی سانسیں ہیں اس کی اور جو وقت مل چکا ہے اس کو، اس نے پورا کرنا ہے آج، کیونکہ آنے والی کل کی ضمانت کسی کو نہیں دی گئی، کیونکہ آنے والی کل جو سی ہے اس کا اعتبار یا اس کی گارنٹی کسی انسان کو نہیں ہے۔ لہذا جس نے سوچنا ہے یا جس نے اس مقصد کی تکمیل کو پایا انجام تک پہنچانا ہے، اسے چاہیے کہ وہ واپس آئے 190 ڈگری کے مطابق اور اپنی زندگی کو ایک آرڈر ترتیب کے ساتھ رکھے اور پھر شروع کرے۔ یہ ہے زندگی کا مقصد، اور یہ ہے موت اور آخرت کہ اس مقصد کو پورا کرے۔ جی ضرور، جہاں پہ مضمون مکمل ہوا جی، جی تو میں آخری چند صفحات پڑھ دیتا ہوں جی۔ پڑھ رہے ہیں۔ ہم جہاں سے شروع کرتے ہیں جی، کہ امت کے علماء کا یہ ہے کہ بجائے شریعت کے قانون بتاتے بتاتے تھک گئے کہ یہ کرو تو یوں ہوگا، روزہ نہیں رکھو گے تو یہ ہوگا، جو یہ گناہ ثواب کی چکی پیسنے بیٹھے ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ امت کی رہنمائی کریں کہ انصاف، رحم اور خدا کی محبت کیا ہے۔ جب انسان یہ جان جائے گا کہ اس سے محبت کا ایک خاص مضمون اور دل دے کے پیدا کیا گیا تھا، تو پھر روزے اور نماز اور حج کیا ہے؟ پھر وہ انسان جو اپنے دل کو خیرات کر دے گا، اس کے لیے عبادات کیا ہے؟ عبادات تو ایک بہت مختصر سا وقت ہے کہ جس کو طے کر کے فوراً انسان مشاہدے کی زندگی میں آ جائے۔ مشاہدہ کیا ہے؟
ہوں، مشاہدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں عبادات کو مکمل کرتا ہوا وہ مشاہدے کی دنیا میں پہنچے اور ہوں، دیکھے کہ آخرت کی زندگی ہوں، اور اس کے امتحانات کتنے لمبے ہیں، ہوں، کہ جس کو اس نے اس مختصر سے عرصے میں اس چھوٹی سی زندگی کے اندر جتنی سانسیں ہیں اس کی، اور جو وقت مل چکا ہے، اس کو اس نے پورا کرنا ہے آج، کیونکہ آنے والی کل کی ضمانت کسی کو نہیں دی گئی، کیونکہ آنے والی کل جون سی ہے اس کا اعتبار یا اس کی گارنٹی کسی انسان کو نہیں ہے۔ لہذا جس نے سوچنا ہے یا جس نے اس مقصد کی تکمیل کو پائے انجام تک پہنچانا ہے، اسے چاہیے کہ وہ واپس آئے 190 ڈگری کے مطابق اور اپنی زندگی کو ایک آرڈر، ایک ترتیب کے ساتھ رکھے اور پھر شروع کرے۔ یہ ہے زندگی کا مقصد، اور یہ ہے کہ موت اور آخرت کے اس مقصد کو پورا کریں۔ ہوں۔ تو یہ جی خدا کی عنایت سے ہماری کتاب چلیے، مکمل ہوئی جی۔ آپ نے کچھ یہاں پر حضور فرمایا تھا کہ دیکھا آپ نے، تو اس پہ کچھ بیان فرمائیں گے؟ تو نہیں آپ وہ، چاہیں تو ہم ریکارڈنگ کو سٹاپ کر سکتے ہاں جی، ہیں۔ لیں جی، تو اس کو اسٹاپ کر اس کو میں ریکارڈنگ کو بند کرتا ہوں جی۔ دیں۔ تو اچھا، وہ مکان ہی تھے، وہ بادل آپ کو نور کے چھو کے گزرے، واہ، جیسے یہ مکان ہے کہ خدا کا کوئی مکان ہے، وہ عجیب ہی منظر تھا۔ اور وہاں جو کھڑے ہوئے تھے آسمانی نور کے حسن زیادہ نہیں تھے، ان کے نور جھل مل کر تو ایک بینگ آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ زاہد یہ ہائی پوائنٹ آف کریشن، اصل کمال یہ تھا، خدا کی قسم، وہ جب مجھے خیال آتا ہے تو روح کا عجیب حال ہے۔ واہ، میری پلکیں، میری ناک، میری آنکھ، منہ، ہاتھ، بال، ہر چیز سانس لے، واہ، یہاں ناک ہی سانس لے۔ تو ان کو میں نے دیکھا، جو آسمانی نوروں کا حسن تھے اس پوائنٹ پہ، کہ ان کا حسن، میں یہ سوچ رہا تھا، انہوں نے کہا ہم پائلٹ ہیں، تو میں نے کہا بھی یہ پائلٹ کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا یہ آخری پوائنٹ ہے، جہان ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ، تو ہم اس پہ لے کے چلتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بٹھا کے، تو وہ ریکٹ چلتا ہے اوپر کو، تو وہ ایک مقام پہ جا کے ہم بھی رک جاتے ہیں، پھر جس کو خدا نے بلایا ہو اس کے بعد ہم نیچے، تو پھر وہ کھلتے ہیں، جن میں اتنا کرنٹ ہے ادھر کہ سارے جہان جو ہیں ایک سیکنڈ میں بھر جائیں، پھر وہ کھلتے ہیں۔ تو وہاں میں نے بچی کو دیکھا، جوزفین کو، تو ادھر میں نے دیکھا کہ وہ فیمیل آئی میرے پاس کہ اس کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، لیکن خدا نے اس کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ ہاں، ادھر وہ کھانا کیا تھا، اس میں نور جھلمل جھلمل ہے۔ تو یہ کھا گئی ساری پلیٹ ہی کھا کے کہیں گے مجھے تو اور چاہیے۔ تو وہ جو پائلٹ تھے، وہ جن کے پاس انتہائی نور تھا، انہوں نے کہا کہ خدا نے کہا تھا کہ اگر اور مانگے تو پھر آ جائے، واہ، پھر گئے تو پھر دیا، پھر یہ وہاں پہ بیٹھ گئے، تو پھر اس کو لے کے چلے، لیکن اتنا آسمانی نور، اتنا حسن، لیکن ایک جگہ جا کے رک جاتے ہیں، خدا کی اذن کے بغیر نہیں جاتے، ورنہ وہی بات کہ نور کے بلب فیوز ہے،
अच्छा। अच्छा, वहां मैंने क्या देखा कि वहां मुझे भी दिखाया गया कि यहाँ पर, अच्छा, उसके नीचे खरबा खरबा तरबा पता नहीं कि कितने जहान आबाद है, वो चलते ही रहते हैं नीचे नीचे नीचे। तो वहां मुझे दिखाया गया कि यहाँ पर खुदा और 19 जो नूर की हस्तियां हैं, उन्होंने मेरे लिए एक शटल बनाई है, जिसके अंदर कोई अतर कई, यूं कह लो कि वो इतनी बड़ी है कि उसमें ऐसे शीशे लगे हुए हैं कि तुम घूम फिर सकते हो और जहानों के नज़ारे कर सकते वाह। हो, लेकिन वहां तक उसकी किसी की पहुंच नहीं है उसके अंदर। तो वो वहां बनाई गई। तो मुझे कहा गया कि खुदा ने 19 बीइंग ने ये बनाई है। तो वो बना के मुझे दी गई थी। तो मुझे कहा गया था कि इसके अंदर सिर्फ खुदा की जात आएगी। वहां पे खुदा का एक चेयर थी जो एम्परा की होती है, और ऐसे गोल जगह में वो थी 19 बीइंग। लेकिन वो शीशे वो ऐसे घूमती है सर, लेकिन पूरे जहां नजर आते हैं वाह। उसमें से। तो जब मुझे वो दी गई तो कहा गया, किसी आदमी मुहावरा जन्नत में हो, तूने महलों में नहीं रहना, ये तेरे साथ होगी। जब वो फारिग हो जाए तो ये चलेगी और ये आले मुहावरा जन्नतों से ऊपर आ जाएगी, हम्म। और फिर तूने इसमें रहना है। वाह। अगर तू महलात में रहना चाहते तेरी मर्जी, लेकिन तेरे लिए खुदा ने ये खास कर दिया है कि जिन जिन जन्नतों में होगा, कोई सोचे भी ना कि मेरे दिल को डिस्टर्ब कर सके। आय हाय। और याद रखो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ मतलब, वो मैंने देखा, उसके मतलब मैं बयान भी किया है। आई लॉस्ट माई हार्ट। जी जी। बड़ी अजीब कहानी। तो ऐसे बताया जाए तो बहुत सी चीजें बेशक। बेशक। हैं। ये कहते हैं अपनी तरफ से बयान कर, जी जी। छोटे किस्म के तो। ठीक है सर, फिर जी जरूर, मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे खत्म करता हूँ, बहुत शुक्रिया। कर देगा।